اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ شیعہ تھے، سنی تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم مسلمان تھے کہ نہیں تھے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آپ تقریر سن سن کے اگر اپنا عقیدہ سیٹ کریں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیے گا تو دے دیں گے، لیکن سر اچھا آ جائیے، آ جائیے، زبردست ہمت دیکھو، آپ لوگ ڈر رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صدام قادری۔ دیکھیے صدام بھائی، صدام قادری صاحب ڈر نہیں رہے، یہ آ گئے آرام سے۔ اچھا صدام بھائی، کوئی اسلامک سوال آپ کر سکتے؟ جی، سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5، ظہر میں کتنی رکعتیں؟ 12، زبردست، ہاں ظہر میں 12 رکعتیں ہیں۔ فجر میں؟ فجر میں 4، اور عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں؟ عشاء میں 17۔ زبردست۔ اچھا غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ کون کون؟ پہلا کلی نیت، غسل میں نیت فرض اسے کہتے ہیں جو ضروری ہے۔ پہلا کلی، دوسرا ناک میں پانی پہنچانا، اور تیسرا ظاہر پورے بدن میں پانی پہنچانا۔ ہاں زبردست، غسل میں 3 فرائض ہیں۔ دیکھیے ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ آپ لوگ بڑے ہو چکے ہیں، ہم لوگ بالغ ہو چکے ہیں نا، بڑے ہیں، اور بالغ جو ہوتا ہے وہ مطلب پاک ناپاک اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ناپاک انسان کو پاک ہونے کے لیے یہ 3 کام کرنا ضروری ہے۔ ایک کام تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ پورے بدن میں پانی بہاتے ہیں، لیکن 2 کام میں سے اگر ایک کام بھی چھوٹ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا، یعنی پاک نہیں ہوں گے ہم۔ مثال کے طور ہاں پورے دریا میں ہم 10 مرتبہ نہا لیں، جب تک ہم کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے تب تک ہم پاک نہیں ہوں گے۔ اب پتہ ہی کتنی بڑی بات ہے، اگر ہم کو پتہ نہیں ہوگا تو ہم جمعہ پڑھنے چلے جائیں گے، نماز پڑھنے چلے جائیں گے، لیکن ہم پاک ہی نہیں ہیں، تو پاک ہونا ضروری ہے۔ اب تبلیغ جماعت سے نا؟ تبلیغ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے نا، کہ دعوت دینا لوگوں کو۔ اچھا یہ سنی دیوبندی سب بولتا ہے، سنی دیوبندی دیکھو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فرقہ بندی جو ہے نا لوگوں کا اپنا پیداوار ہے۔ ہوا کوئی یوں کہ جیسے احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کچھ بات پیش کی تو ان کے اگینسٹ میں جو آئے تو احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیوبندی کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیوبندی اور بریلوی نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ 3 سوال ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تکون فی۔ اور من ربو کا، ما دینو کا، اور من نبیو کا۔ ہاں بس 3 سوال ہوں گے کہ تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا رب کون ہے۔ یہ 3 سوال میں کہیں ہے کہ تم بریلوی ہو دیوبندی، تم شیعہ ہو کو سنی ہے کہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ شیعہ تھے، سنی تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم مسلمان تھے کہ نہیں تھے، سمجھ گئے؟ تو یہ شیعہ سنی جو ہاں دیوبندی کا عقیدہ ہے، میں دیکھا ہوں اکثر دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ اکثر میں بیان میں سنا ہوں کہ بولتا ہے کیا کہ حضور ہماری طرح تھے۔ کیوں ہماری طرح تھے؟ وہ تو نبی تھے، سمجھے؟ وہ تو چاند کو 2 ٹکڑا کیے ہیں۔ میں آپ کو ایک نئی بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے قرآن میں بار بار یہ اعلان کروایا ہے کہ آپ کہیے، قرآن کے الفاظ میں آپ نے ہے نا، قرآن کے الفاظ میں سنا رہا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن میں الفاظ ہیں، مثل من ہوتا طرح، کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی سے میری پوری بات سن لیجیے گا، میں آپ کا جواب مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، یعنی تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، میں بھی شادی بیاہ کرتا ہوں، میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں، یعنی سب چیز تمہاری طرح میں کرتا ہوں، لیکن تم سے میں افضل اس بنیاد پر ہوں کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، یعنی تمہارے طرح ہونے کے باوجود بھی میں تم سے افضل ہوں، اس لیے افضل ہوں کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن اتارتا ہے، یعنی میرے پاس آیتیں اترتی ہیں۔ کیونکہ جانتے ہو کہ مسئلہ کیا تھا کہ کفار قریش کہتے تھے کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں، تو اس وقت کے مطلب کفار کافر کیا کہہ رہے تھے کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی میں تمہارے طرح انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے اوپر فرشتے بھیجتے ہیں، یعنی قرآن نازل ہوتا ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، یعنی کھانے پینے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، شادی بیاہ کرنے کے اعتبار سے تمہاری طرح ہوں، لیکن تم سے الگ نبوت کی وجہ سے ہوں، یعنی میرے پاس فرشتے آتے ہیں، اس بنیاد پر میں تمام انسانوں سے افضل ہوں، لیکن ہوں تمہارے طرح انسان۔ تم ہم کو دیکھے ہو بچپن سے، میں بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، بچپن تو ہم کو دیکھے ہو، میں سچا ہوں، امین ہوں، صادق ہوں، تم سب جانتے ہو، لیکن تب بھی تم ہاں قرآن پڑھیے آپ کو معلوم ہوگا۔ دیکھیے اب ہوتا یہ ہے کہ آپ تقریر سن سن کے اگر اپنا عقیدہ سیٹ کریں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں تو آپ کو قرآن میں یہ آیت مل جائے گی کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، چلتا پھرتا ہوں، شادی بیاہ کرتا ہوں، ہمارے بچے ہیں، تمہارے بچے ہیں، اس وجہ سے اس اعتبار سے میں تمہارے طرح ہوں، لیکن تم سے افضل نبوت کی وجہ سے ہوں، یعنی مجھے نبی بنایا گیا اور میرے پاس فرشتے آتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے نبی ہمارے طرح ہے، یعنی رہن سہن میں ہمارے طرح ہے، لیکن وہ ہم تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، تمام انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ، اگر کوئی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مسئلہ ہے، طرح کا مطلب یہ ہے کہ
कैसे वो बोल देते हैं कि हमारी तरह है। हमारी तरह का मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया। मैं तो नहीं मानता हूँ, वो भी नहीं मानता मैं। मतलब क्या मानता है आप रसूल को? वो आला है, आला तो हम भी कह रहे हैं भाई, बहुत आला है। बहुत हम आला लोग है। की तरह हो ही नहीं सकते वो। तरह का मतलब समझा दिया, लेकिन आप समझना नहीं चाहिए, वो आप अलग बात वो है। हम लोग की तरह हो ही नहीं सकते। तरह कुरान कह रहा है भाई, अल्लाह ताला, हम नहीं कह रहे हैं। हम्म, कुरान कह रहा है कि नबी आप लोगों से कहिए, नबी की ज़बानी है, कुरान में आयत है, नबी वो आप तो लोगों से कहिए। रहना सहना वो तो है ही है। तो उसका मतलब ही यही है। मतलब वो तो डायरेक्ट बोलता है, वो तो नहीं फरमाता कि उनके बारे में तारीफ करता है। डायरेक्ट तो तारीफें करता है कि जानवर वो सब ये सब के बारे में बात करता है बस। नहीं नहीं, नबी के बारे में देखिए, डायरेक्ट। नबी से मोहब्बत का दावा हम तब ठीक कर पाएंगे जब हम तक नबी को फॉलो करेंगे। अगर हम नबी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नबी की बातों को फॉलो नहीं बात कर रहे हैं, पता ही होगा क्या हो। नबी, एक मिनट बाद, नबी की बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सहाबा के तरीके पर नहीं चल रहे हैं, तो फिर हम मुसलमान का या हुब्बे रसूल का, आशिक रसूल का दावा करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला क़यामत में पूछेगा कि तुम नबी के तरीके पर चले थे कि नहीं चले थे। बस ये एक है। और इसी पर जो चलेगा वही जन्नती होगा, जो नहीं चलेगा नबी के तरीके पर वो जन्नती नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो खैर, और कोई जवाब देना चाहेंगे कुछ? तो समझने की ज़रूरत है, ये सब मसला जो है ना, बहुत थोड़ा सा सेंसिटिव भी है और हसास भी है। हमें समझना है कि गुस्ल के क्या फ़राइज़ हैं, जो नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज में कितनी रकातें हैं, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे नबी कौन है। अभी मैंने एक भाई का सवाल किया, हमारे नबी कौन है, नहीं बता पाए। भाई ये जानना ज़रूरी है, एक मुसलमान होने के लिए नबी के बारे में जानना ज़रूरी है कि हमारे नबी कौन है। हम सब किस नबी के उम्मती हैं।